شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز شہنشاہ دکن پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی۔ تمام رحمت آباد ٹی وی چینلز کے ویورز کو شہنشاہ دکن حضور سیدنا خواجہ بندے نواز گیسو دراز سرکار کے جشن سندل کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شہنشاہ دکن حضور سیدنا خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح حیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ نام و نسب: سلطان العرفاء، امام الاولیاء، سید السادات حضرت محمد سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد امجاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضور بندہ نواز کے والد ماجد سید یوسف حسینی عرف سید راجہ تھے۔ چونکہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ پورا جہاد کیا تھا، اس لیے آپ کا نام راجو خطال دکن میں مشہور ہے۔ حضور خواجہ بندے نواز گیسو دراز سرکار کی پیدائش اور روانگی دولت آباد۔ حضور خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 4 رجب 721 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی آپ 7 سال کے تھے کہ سلطان محمد تغلق نے بجائے دہلی کے دیوگری کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہا اور تمام باشندگان دہلی کو حکم دیا کہ وہ دیوگری دولت آباد منتقل ہو جائیں۔ حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز سرکار کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی خسرو میں اہل و عیال کے 20 رمضان 728 ہجری کو دہلی سے روانہ ہو کر 17 محرم 729 ہجری کو دولت آباد پہنچے۔ حضور خواجہ بندے نواز گیسو دراز سرکار کی تعلیم ظاہری و باطنی: حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد ریاضت و مجاہدات میں مشغول ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کی تعلیم بھی جاری رکھی۔ مولانا شرف الدین، مولانا تاج الدین بہادر، قاضی عبد المقتدر اور دیگر اساتذہ سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 19 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل سے فراغت پا کر پورا وقت ریاضت، مجاہدہ اور اشغال باطنی میں صرف کرنے لگے، اور جب تک حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز عالم ظاہر رہے، حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز سرکار پیر کی خدمت اقدس میں حاضر رہ کر فیض و تربیت سے مستفید ہوتے رہے۔ شہنشاہ دکن حضور خواجہ بندے نواز گیسو دراز سرکار کی کرامت: ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ہر دور میں مسخرے قسم کے لوگ رہتے ہیں، بزرگوں کا مذاق اڑانا اور ان کے سلسلے میں بدظن ہو جانا۔ چند لوگ اس وقت تھے، اب ذرا زائد ہو رہے ہیں، لیکن ہر دور میں تھے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ۔ ان کا بھی سلسلہ نسب کسی نہ کسی سے ملتا ہے جو اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، اوپر کہیں نہ کہیں ان کا بھی خاندان چلتا ہے۔ ہر دور میں معترضین رہتے ہیں جو اولیاء کرام کی کرامتوں پر اپنی نارسا عقل سے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو خیر، ایک بڑھیا کو کیا ذہن بنایا گیا اللہ جانے، لیکن اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے کہی دیکھو تم زندہ ہو، تم کو ایسا کرتے ہیں ہم کہ جنازے میں لٹا دیتے ہیں، اور بالکل سانس لیتے رہنا، ایک دم بند نہیں کرتے، کپڑے کو اڑا دیتے ہیں، کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، حضرت کے پاس پیش کر دیں گے تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اور بڑا چرچا ہے، بہت بڑی آپ کی شہرت ہے، یہیں پر حقیقت کھل جائے گی۔ آپ جب نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو تم ہنستے ہوئے باہر نکل جانا، سب میں حضرت کی بے عزتی ہوگی، استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عورت نے یہ اقدام کیا تو عورت اتنا نہیں سوتی، اس کے پیچھے بھی کام کیا گیا۔ عورتوں پر بھی بڑی محنت کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے فساد مچایا جائے، ان کے ذریعے سے شر پھیلایا جائے۔ تو آج جس طرح سے عورتوں کا ذہن بنا کر بزرگوں کے خلاف کہلوایا جاتا ہے، اس زمانے میں یوں بھی کیا گیا تھا۔ اس عورت کو تیار کیا گیا، اس نے اپنے بچے کو پیش کر دیا، اور یہ اس طرح سے منصوبہ بنائی۔ حضرت کے پاس کچھ لوگ جنازہ لے کر آ گئے، اور نماز کے بعد گزارش کی کہ حضرت جنازہ آیا ہے، نماز پڑھائیں۔ بندہ نواز ہے، بندوں کی حاجتیں پوری کرنے والے، اللہ کی عطا سے شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ زندوں کی نماز نہیں پڑھائی جاتی، جنازہ مردوں کا پڑھایا جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ حضرت بے خبر ہے، حضرت کو نہیں معلوم،
لیکن پھر شرارت اور بغاوت ان کا مزاج تھا. کہنے لگے نہیں حضرت آپ جنازہ لایا گیا ہے, جنازہ تو کسی زندے کا نہیں لایا جاتا, مردے ہی کا لایا جاتا ہے, آپ نماز پڑھائی. آپ نے پھر فرمایا جنازہ مردوں کا, نماز مردوں کی نہیں پڑھائی جاتی ہے, مردوں کی پڑھائی جاتی ہے, زندوں کی نہیں پڑھائی جاتی ہے. نماز زندوں کی نہیں پڑھائی جاتی ہے, مردوں پر نماز پڑھی جاتی ہے. تو کہا نہیں حضرت جنازہ ہی ہے. تو بہرحال بے انتہا اصرار بڑھ گیا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سب بنا لو آپ لوگ سب بستہ پیچھے ہو گئے. آگے بڑھ کر آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر. اب ان کا منصوبہ کیا تھا, تکبیر کے بعد اس کو اٹھنا ہے, اٹھے گا, ہنسے گا, مذاق ہو جائے گا بندہ نواز کی, وہ شہرت میں فرق آ جائے گا. اگر ایسا ہو بھی جاتا تو اللہ پاک آپ کی شہرت میں کوئی فرق نہیں لاتا تھا, کیونکہ دنیا کی یہ محبتیں یا عوام کا مرجوہ اللہ کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں بنتا. یہ عوام کا انعام ہے, آج اس کے پیچھے تو کسی اور کے پیچھے جاتی ہے. جتنا ڈانس کرنے والے لوگوں کو لوگ چاہتے ہیں تو کیا اللہ کے مقبول ہیں وہ لوگ؟ بہت سے بدعمل رہتے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, اور لمبے چوڑے خطابات اور تقریریں کرتے, ان کے پیچھے بھی لوگ نظر آتے ہیں. اور قرآن پڑھنے آتا ہے نہ حدیث پڑھنے آتا ہے, دعاؤں کے الفاظ غلط, سرکار کا کلام پڑھنے نہیں آ رہا, اللہ کے کلام کو صحت سے نہیں پڑھ سکے, اور باتیں بڑی بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں. ایسوں کے پیچھے بھی جاہلہ ہوتے ہیں. تو یہ حقیقی دلیل نہیں بنتا کہ یہ عزت کی وجہ سے کوئی ان کے لیے مسئلہ بن جائے, یا یہ عزت نہ ہو تو کوئی مسئلہ بن جائے. یہ عزت کے وہ طالب ہوتے ہیں, نہ اس کے جانے پر ان کو افسوس ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ ظاہری طور پہ ظاہر ہو جاتا تو بھی بندہ نواز کی شان عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا, آپ کے ماتھے پر بل نہیں آتا. مگر اللہ کو کب گوارا ہوتا ہے کہ اس کے ولی کا مذاق اڑایا جائے. انہوں نے مذاق کے لیے کھیل کرنا چاہا, بندہ نواز اللہ اکبر کہہ کر تکبیر سے نماز شروع کر دیے. پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوئی, تیسری ہوئی, چوتھی ہوئی, چاروں تکبیر کے بعد جب سلام پھیرے, وہ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے, کر ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیے تھے, کیا نیند تو نہیں لگ گئی اس کو, کیا ہوا؟ جب دیکھے تو کہاں کی نیند, ابدی نیند, سو گیا, موت, روح قبض ہو گئی, واقعی مر چکا ہے. آپ نے جو کہا نماز جنازہ زندوں کی نہیں پڑھائی جاتی, مردوں کی پڑھائی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت پڑھائیے, مردہ ہی آیا ہے, جنازہ کسی اور کا تو نہیں لاتے, زندے کو تو نہیں لاتے. کہا تو آپ نے کہا مردوں کی پڑھائی جاتی ہے. تو کہا نہیں حضرت پڑھائیے. کہا مردوں کی پڑھائی جاتی ہے. پڑھانے کے لیے کہا تو نماز جنازہ مردے کی ہوتی ہے. کہا انہوں نے کہا کہ حضرت مردے ہی کو لائے ہیں. بس آپ نے کہا مردوں کی ہوتی ہے. خدا نے اسی وقت اس کی روح کو قبض کر لیا. اب اس کے بعد اس کی ماں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اتنی شرارت کرنے کے بعد اب ہمارے جیسے لوگ, آج ہم جیسے کم سوچ والے اور بالکل معمولی حوصلے والے رہتے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت کی بارگاہ میں اتنا سب کچھ کر کے بھی اب وہ آ کر معافی چاہنے لگی, حضرت معاف کر دیجیے, حضرت بہت بڑی مجھ سے جسارت ہو گئی ہے, اس طرح سے میں نے کیا, بہت برا میں نے کیا ہے, آپ معاف کر دیجیے, بس میرا بچہ ہے چلا گیا. بہت منت و سماجت کرنے لگی. آپ کی زبان مبارک سے دعائیہ کلمات ادا ہوئے, اور وہی بچے کے جسم میں زندگی رینگنے لگی, اور حیات والا بن کے پھر وہ اٹھ کھڑا ہو گیا. تو یہ مقام ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے, یہ مقام ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا ہے, یہ بیانوں سے, خطابوں سے, لفظوں کے ہیر پھیر سے نصیب نہیں ہوتا.